اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے بیٹا آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج جو کلاس ہم لے کے آئے ہیں جماعت چوتھی ہے، مضمون اردو ہے، موضوع ہے ہمارا راستہ چلنے کے قاعدے۔ تو بیٹا یہ لیسن ہم کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں آج۔ یہاں تک ہم نے پڑھا ہے کہ کہیں کہیں سڑک پر سیاہ دار اور سفید خط کھینچے ہوئے ہوتے ہیں، اسے زیبرا کراسنگ کہتے ہیں۔ ایسی جگہ پر سڑک کو پار کرنا مناسب ہے، لیکن سڑک پار کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنا ضروری ہے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا ہے۔ آج اس سے آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ دھیان دیجئے، پیج 74 ہے۔ جہاں آنے اور جانے کے لیے ایک ہی سڑک ہوتی ہے، وہاں سڑک کے بیچوں بیچ ایک سفید لکیر کھینچی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بائیں طرف کی آدھی سڑک جانے والی گاڑیوں کے لیے اور دائیں طرف کی آدھی سڑک سامنے سے آنے والے گاڑیوں کے لیے ہے۔ اس کی پابندی بھی ضروری ہے، ورنہ حادثہ ہو سکتا ہے۔ سڑک کے کناروں پر آپ نے ایسے بورڈ دیکھے ہوں گے جن پر نشانات لگے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ نشانات ایسے ہیں۔ یہ نشانات دیکھ سکتے ہیں بیٹا آپ، یہاں سے دائیں کی طرف ہے۔ یہ اس بات کا نشان ہے کہ سڑک آگے جا کر دائیں کو مڑتی ہے۔ یہ نشان جو ہے یہ سڑک کے بائیں طرف مڑنے کا نشان ہے۔ یہ ایرو دیے گئے ہیں دائیں طرف کا اور بائیں طرف کا۔ سڑک آگے سے جا کے دائیں کو جا رہی ہے، یہ بائیں کو جا رہی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر دوسرا نشان ہے، یہ کراس میں۔ یہ علامت بتاتی ہے کہ آگے چوراہا ہے، گاڑی کی رفتار کم کریں، یعنی کہ چوراہا کی نشان جو ہے اس طرح کی کراس ہوتی ہے۔ زیڈ کا مطلب، یہ جو زیڈ کے نشان دیے ہے، آگے راستہ ٹیڑھا ہے۔ تو یہ تھوڑے جس طرح زگزگ دیکھتے ہیں آپ، آگے سڑک ناہموار ہے، یعنی کہ پلین نہیں ہے۔ یہ ایس بی کا بورڈ جو لگا ہوا تھا سائن، آگے اسکول ہے، گاڑی کی رفتار کم کریں۔ تو یہاں پر جو نشانات لگے ہوئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے آگے ریلوے پھاٹک ہے، یعنی کہ یہاں سے ریلوے کراسنگ ہے، اسے ریلوے پھاٹک کہتے ہیں۔ تو یہ نشانات جو لگا ہے، آگے راستہ بند ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ استاد نے بتایا کہ ٹریفک کے ان اصولوں پر عمل کیا جائے تو حادثے نہیں ہوں گے اور جان و مال دونوں محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو بیٹا آپ دھیان دے دیں، میں دوبارہ تعلیم دے رہا ہوں۔ جہاں آنے اور جانے کے لیے ایک ہی سڑک ہوتی ہے، وہاں سڑک کے بیچوں بیچ ایک سفید لکیر کھینچی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بائیں طرف کی آدھی سڑک جانے والی گاڑیوں کے لیے اور دائیں طرف کی آدھی سڑک سامنے سے آنے والی گاڑیوں کے لیے ہے۔ اس کی پابندی بھی ضروری ہے، ورنہ حادثہ ہو سکتا ہے۔ سڑکوں کے کناروں پر آپ نے ایسے بورڈ دیکھے ہوں گے جن پر نشانات لگے ہوتے ہیں۔ ان میں سے یہ کچھ نشانات ایسے ہیں، جو نشان دیے گئے ہیں، دیکھ رہے دائیں طرف کا۔ یہ اس بات کا نشان ہے کہ سڑک آگے جا کر دائیں کو مڑتی ہے۔ یہ دوسرا نشان جو ہے، یہ سڑک کے بائیں طرف مڑنے کا نشان ہے۔ یہ کراس نشان جو ہے، یہ علامت بتاتی ہے کہ آگے چوراہا ہے، گاڑی کی رفتار کم کریں۔ یہ زیڈ جو لکھا ہوا ہے، آگے راستہ ٹیڑھا ہے۔ تو یہ جو زگزگ نشانات دیے گئے ہیں، آگے سڑک ناہموار ہے۔ تو ایس بی جو لکھا ہوا ہے کہ آگے اسکول ہے، گاڑی کی رفتار کم کریں۔ یہاں پر جو نشانات دیے گئے ہیں، یہ آگے ریلوے پھاٹک ہے۔ اس نشانات کے مطلب ہے آگے راستہ بند ہے۔ تو استاد نے بتایا کہ ٹریفک کے ان اصولوں پر عمل کیا جائے تو حادثے نہیں ہوں گے اور جان و مال دونوں محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو آپ نے بیٹا یہ یاد کرنا ہے۔ دیکھو میں ایک تعلیم اور کرنے جا رہا ہوں، آپ صرف دھیان دے دیں۔ جہاں آنے اور جانے کے لیے ایک ہی سڑک ہوتی ہے، وہاں سڑک کے بیچوں بیچ ایک سفید لکیر کھینچی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بائیں طرف کی
आधी सड़क जाने वाली गाड़ियों के लिए और दाएं तरफ की आधी सड़क सामने से आने वाली गाड़ियों के लिए है। इसकी पाबंदी भी जरूरी है, वरना हादसा हो सकता है। सड़क के किनारों पर आपने ऐसे बोर्ड देखे होंगे जिन पर निशानात लगे होते हैं। इनमें से कुछ निशानात ऐसे हैं। ये इस बात का निशान है कि सड़क आगे जाकर दाएं को मुड़ती है। तो ये निशान जो है ये सड़क के बाएं तरफ मुड़ने का निशान है। इस निशानात के ये अलामात हैं। ये अलामात बताती है कि आगे चौराहा है, गाड़ी की रफ्तार कम करें। जेड का मतलब है आगे रास्ता टेढ़ा है। इस निशानात का मतलब है आगे सड़क नाहमवार है। एस बी का मतलब है आगे स्कूल है, गाड़ी की रफ्तार कम करें। ये गाड़ी है बेटा, देख लिया आप, डे है। गाड़ी की रफ्तार कम करें। ये इस निशानात का मतलब है आगे रेलवे फाटक है। इस निशानात के मतलब है आगे रास्ता बंद है। उस्ताद ने बताया कि ट्रैफिक के इन असूलों पर अमल किया जाए तो हादसे नहीं होंगे और जान व माल दोनों महफूज रह सकते हैं। तो बेटा यहाँ तक हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ। तो इससे आगे कल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप इसको याद भी करें और पढ़ें भी, और इस निशानात जो ये निशानात दिए हैं इनको भी बनाएं। इससे पता लगेगा आपको सड़क अबूर कैसे करनी है, रास्ते चलने के किस तरह के कायदे हैं, इन कायदे पे हमने अमल करना है ताकि कोई हादसा ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है। तो कल इंशाल्लाह इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी खुदा हाफिज़।